یہ ہے نا یہاں پہ ابھی جو ٹھیکیدار اس کو ہم ٹھیکیدار ہی نہیں کہتے ہیں، وہ کسی کے کاندھے پہ سوار ہو کے ٹھیکیداری کے لیے آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری پوری برادری بدنام ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیکیدار نہیں ہے، بیسکلی وہ کسی کے ذریعوں سے آ کے وہ پیسے لے کے چند پیسے لے کے پروجیکٹ کو بھی اور سیکھ بدنام کر بدنام ٹھیکیدار پوری برادری برادری ہوتی ہو۔ ہے۔ جب سے گلگت بلتستان کو نمائندگی دی گئی، اسمبلی دی گئی، اس کے بعد ہمارا محکمہ بہت خراب ہو گیا، خصوصاً انجینئرنگ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، دیگر جتنے بھی ہیں وہ سارے آگے نکل گئے، ابھی یہ پیچھے رہ گئے۔ جی بی کے 14 پروجیکٹ سارے ان کے پاس ہیں، اور جی بی کے جتنے پروجیکٹ ہیں ان کا ٹینڈر اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ایمان شاہ، پروگرام ہے ٹاکرا۔ آج ٹاکرا میں ہمارے ساتھ مہمان ہے کانٹریکٹرز ایسوسیشن گلگت بلتستان کے صدر فردوس احمد، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین کانٹریکٹرز ایسوسیشن گلگت بلتستان بشیر احمد۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر صاحب، سڑکیں بنتی ہیں 3 مہینے میں ٹوٹتی ہیں، پل بنتے ہیں گر جاتے ہیں، بلڈنگیں تعمیر ہوتی ہیں، پانی ٹپکتا ہے، کوئی کام اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا گلگت بلتستان میں، کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا۔ دوسرا آپ کا جو سوال ہے، سڑکیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں اور پل بنتے ہیں، یہ ایسا اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ پورے پاکستان میں ہوتے یہ رہتے یکم ہیں۔ نومبر وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر یہاں سڑکیں جو بنی تھی میٹر کیا تھا، وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اصل ماشاءاللہ۔ یہ تھا، وہ یکم نومبر کو تو یہاں جی بی میں سیزن ہی نہیں تھا میٹلنگ کا، وہ ایمرجنسی نافذ کر کے وہ کام کرایا گیا کہ مائنس میں تارکول ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب وزیر اعظم آ رہا تھا، ایک دن کے لیے کسی طریقے سے بھی گزارا کرنا تھا، اس لیے ان کے ایمرجنسی نافذ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ کرنا ہے ہیلی چوک سے جا کے گورنر ہاؤس تک، تو کام کیا۔ اس میں سے سردی کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ڈیفیکٹ ہو کے نہیں ٹوٹا۔ یہ کبھی آپس میں بیٹھ کے آپ کانٹریکٹرز ہیں گلگت بلتستان میں، آپ کبھی گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کوئی احساس ہوتا ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کا خزانہ ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ مسائل جو ہیں ان میں کوالٹی بہتر لانی چاہیے؟ کوئی آپ بیٹھ کے اس کنٹیکس سے صرف یہ کام تو نہیں ہوتا ہے کہ صرف ہم ٹھیکے کس طرح لیں، پیسے اور زیادہ یا کہ ان ایشوز کے اوپر بھی آپ لوگ بات چیت کرتے ہیں؟ ایشو پہ ہر وقت بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہمارا ہمیشہ اسی بات پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ کوالٹی اچھی ہونا چاہیے، کام اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں ہمارے رزق کا مسئلہ، ہمارے بچوں کا مسئلہ اور علاقے کا بھی ہے، تو ایک جو کام اچھا نہیں ہوگا تو اس میں نہ رزق میں برکت ہوگی، نہ وہ ٹھیکیدار کامیاب ہوگا۔ کام اچھا ہوگا تو اس میں صرف ایک ایشو اور آ رہا ہے کہ ریٹ کا مسئلہ ادھر انوالو ہو رہا ہے۔ اب پورے پاکستان میں سب سے کم ریٹ جی بی میں ہے، اور سب سے دور دراز علاقہ یہاں جی بی ہے۔ اب گلگت میں ایک بیگ سیمنٹ کے اوپر ہم 250 روپے کرایہ دیتے ہیں، جبکہ سکردو میں وہ 300 350 دیتے ہیں، پھنڈر میں وہ 400 تک پنڈی سے زیادہ کرایہ دیتے ہیں۔ اسی طرح شمشال ہو گیا، چپورسن ہو گیا، آگے ویلیس ہو گئے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک بیگ کے اوپر 500-600 روپے پلس پڑتا ہے پنڈی سے۔ تو اس حساب سے ابھی جو اسلام آباد پنڈی کے ریٹ ہیں اس سے آپ کے گلگت کے ریٹس کم ہیں۔ یہاں پر سیفٹی اس وقت 2700 2800 3200 روپے پر سیفٹی ریٹ چل رہا ہے۔ اسی حساب سے ابھی آپ کا کسی زمانے میں بڑے نامی گرامی لوگ ہوتے تھے، کوئی ٹھیکیدار کہیں کسی محفل میں جاتا تھا، بڑی عزت ہوتی تھی، بیرنو کا نام آتا ہے، ایون بیگ صاحب جو سلطان آباد کے ہمارے رحمان اللہ بیگ صاحب ہیں، احسان علی کا نام آتا ہے، اس سے بھی پرانے فقیرہ ٹھیکیدار میرے خیال میں، اگر میں نام غلط نہیں لے، آپ بتائیں کچھ نام۔ ٹھیکیدار ہے فقیر محمد، ہمارے بشیر صاحب کے والد تھے، بسین کے بھونجی کے فقیر محمد تھے۔ گلگت میں ایک ہمارے فقیر محمد لالا ہوتے تھے، وہ تھے۔ فاضل احمد ٹھیکیدار تھے، اور بیرنو اسٹیٹ بیرنو تھا، احمد علی خان بیرنو تھا، اچھا کیرو سلطان محمد تھے، جان محمد تھے، وہ نامی گرامی اس وقت ان کی عزت ہوتی تھی۔ ایک کوئی ٹھیکیدار آتا تھا تو وہ کھڑے ہو کے اس کو جگہ، آج ہر ٹھیکیدار کو چند ہو سکتا ہے ایک مچھلی سارے تالاب کو گند کرتی ہے، کچھ ٹھیکیداروں کی وجہ سے سب بدنام ہو گئے ہیں۔ ہر ٹھیکیدار کو وہ، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں
کہ وہ جیسے کوئی چوری کی ہوئی ہو اس طرح کی نظروں سے دیکھتے ہیں. وہ یہ اصل میں یہ ہے نا، یہاں پہ ابھی جو ٹھیکیدار، اس کو ہم ٹھیکیدار ہی نہیں کہتے ہیں، وہ کسی کے کاندھے پہ سوار ہو کے ٹھیکیداری کے لیے آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری پوری برادری بدنام ہو رہی ہے. وہ ٹھیکیدار نہیں ہے، بیسکلی وہ کسی کے ذریعوں سے آ کے وہ پیسے لے کے، چند پیسے لے کے پروجیکٹ کو بھی اور بدنام ٹھیکیدار برادری ہوتی ہے. اچھا ابھی کچھ مسائل پہ آپ سر مسائل پہ آتے ہیں. آپ کے کیا مسائل ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کہا کہ ریٹس کا مسئلہ ہے. ریٹ ابھی آپ کو پہلے ہی وضاحت کی کہ ابھی جی بی میں جو ریٹس ہمارے چل رہے ہیں وہ پورے پاکستان سے یہاں پہ کم چل رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال پہلے میں نے اس چیف سیکرٹری صاحب کو ایک درخواست دی تھی کہ ہمارے ریٹ کا انالیسس کرایا جائے ہر ضلع وائز. یہ قانون ہے کہ آپ نے گلگت، یہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں کرتا؟ چیف سیکرٹری کیوں؟ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. ہمارا یہ چیف سیکرٹری کے اوپر، چیف سیکرٹری پنجاب سے آئے گا، بلوچستان آئے گا، سندھ سے آئے گا. آپ چیف منسٹر تو آپ کے جی بی کا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے مسئلے مسائل. اور ماشاءاللہ ہمارے جو پچھلے چیف منسٹر تھے وہ تو باقاعدہ آپ کی جو کنٹریکٹرز کے معاملات تھے ان کو تو بہت اس پہ گہری نظر بھی تھی، سمجھتے بھی تھے. 5 سال میں حل نہیں ہوئے مسائل. یہ جو ہمارے یہ سیم صاحب ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں. ہماری ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں، بڑی حوصلہ افزا ہو گئی. جو ہمارے ان کو بھی سمجھ ہے ان اور مسائل کے اس نے بارے کہا کہ آپ کے مسائل میں حل کروں گا. آپ کو کہا ریٹ کا ایشو ہے، آپ صافی ہے، آپ دیکھ لیں. ادھر کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے جس کا ٹینڈر وہاں پہ اسلام آباد میں ہو گیا. اس کا پر سیفٹی ریٹ 9,000 10,000 روپے. گلگت میں آپ کے اوپر سیکٹریٹ بن رہا ہے، سول سیکٹریٹ، اس کا ریٹ 3,200 روپے. آپ دیکھیں، میں آپ کو اتنا فرق آ رہا ہے. دیکھو 9,000 روپے پر سیفٹی ریٹ اور 3,200 روپے. اور یہ این ایچ اے جو میٹل روڈ کا جو کام آگے وہ سپلٹ کر کے دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ریٹس ان کے بہت زیادہ ہیں. ان کے پاس باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ انالیسس کر کے علاقے کے حساب سے ریٹ تعین کرتے ہیں. یہاں پہ ایک تھوک کے حساب سے بس ایک چلا ہے جی، ایک ریٹ بس اسی پہ چلاؤ. ابھی 2012 کا ہمارا شیڈول چل رہا ہے، 2012 کے شیڈول پہ 2021 پہ ہم کام کر رہے ہیں. 2012 کے جو ریٹس تھے وہ ابھی 2021 میں آپ کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارے اس کے اوپر تقریباً 350% مہنگائی ہو گئی ہے 12 سے ابھی تک. بشیر احمد خان صاحب آپ ذرا بتائیں. بسم اللہ. آپ چیئرمین ہیں کنٹریکٹر ایسوسیشن بلوچستان، الیکشنز وغیرہ کرواتے ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کو. کوئی دھاندلی وغیرہ بھی ہوتی ہے الیکشنز میں؟ الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو آپ تیسری مرتبہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں کنٹریکٹر ایسوسیشن کے. تقریباً آپ کے 2,000 میرے خیال میں ممبرز ہیں یا آپ کے جی بی میں صوبائی اس کی بات کروں، چونکہ یہاں پہ جو پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں صوبائی کنٹریکٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی 200-300 ہوں گے. پورے جی بی میں 2,000 سے زیادہ زائد ہیں. مطلب رجسٹرڈ جو انجینئرنگ کونسل کے، ہم بیسک ہر ٹھیکیدار کے الیکشن تو ہم نے وہ کاسٹ نہیں کرا رہے. جس کے پاس انجینئرنگ کونسل کا لائسنس کراتے ہیں ان کے ہم ووٹ کاسٹ کراتے ہیں. ایک سوال آپ نے ہمارے صدر صاحب کو کیا کہ یہ جو باٹے کی ریٹ چل رہی ہے، سمجھئے ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ سیاچین میں بھی وہی ریٹ دے رہے ہیں، چلاس میں بھی وہی ریٹ دے رہے ہیں. غلطی کس کی ہے؟ محکمے کی ہے. محکمے کی غلطی اس وجہ سے ان کے یہ محکمہ ٹھیک بھی ہوگا ویسے تعمیرات عامہ چانسز مشکل. پہاڑی خطے جو دنیا کے جنگلات کا 5واں حصہ ہیں، عالمی سطح پر بے حد اہمیت رکھتے ہیں. گلگت بلتستان کے نہایتی حساس پہاڑی سلسلے کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے خطرات درپیش ہیں. قدرتی جنگلات کو تحفظ دے کر 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا شجرکاری مہم کے تحت گلگت بلتستان میں 17 کروڑ پودے لگائے جا رہے ہیں. آئندہ نسلوں کے لیے ان پہاڑی وادیوں کی ہریالی کو محفوظ رکھنے میں ہمارا ساتھ دیں. یہاں پر محکمے میں آپ دیکھو جو بھی سرویئر بھرتی ہوتا ہے ایک دم وہ سائٹ پہ جا کر اوورسیر ہوتا ہے. کس طرح وہ اوورسیر ایک بھی سرویئر پوری PWD میں نہیں. اچھا بلدیاتی اداروں سے جو سب انجینئرز آ گئے اس ادارے میں، اس کے بعد سنا اس محکمے کی حالت اور زیادہ خراب ہوئی. نہیں، یہ LGRD سے آئے، وہی بلدیاتی ادارے ہو LGRD اور ایجوکیشن سے. تو ان کو سفارشی بنیادوں پر ان کو لایا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے میرے اپنے حساب سے جب سے گلگت بلتستان کو نمائندگی دی گئی، اسمبلی دی گئی، اس کے بعد ہمارا محکمہ بہت خراب ہو گیا. خصوصاً انجینئرنگ بالکل ختم ہو چکی ہے. ایجوکیشن، ہیلتھ، دیگر جتنے بھی ہے وہ سارے آگے نکل گئے، ابھی یہ پیچھے رہ گئے. سب
اس حکومت سے توقعات ہیں، چیف منسٹر بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے اور سنا ہے کہ وہ آپ کے مسائل میں بڑی دلچسپی بھی لے رہا ہے. ماشاءاللہ ہماری ملاقات ہوئی، وہ ہمارے ساتھ تعاون مطمئن ہے اس ملاقات سے. آپ کی اس کی وجہ سے یہ آواز باہر جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی منسٹر صاحب ہیں، یہ ٹھیکیداری نظام کے اوپر اپنے منسٹروں کو، وزیر اعلیٰ صاحب تھوڑا پیچھے رکھے، سیکریٹریوں کے ساتھ ہمیں چھوڑے، یونین سے بھی پوچھے کوئی کام غلط ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. ابھی یہاں ٹینڈر ہوتے ہیں جناب، آپ کے ابھی 2 منٹ کے لیے آپ کا کیا ہوتا ہے، یہ پریس کا کوئی آفس بند، پریس کلب بند ہے، سب سے پہلے آپ لوگ کہیں گے جی اپنا ٹھیکدار لے کر آتے ہو، یہ اس کو دے دو. جوڈیشل کا کوئی وہ بنتا ہے، پہلے سے جوڈیشل سے وہ آتا ہے سیکریٹری کو، جی یہ اس کو دینا ہے. اسی طریقے سے الیکشن کمشنر کا کوئی بنتا ہے، میرٹ پہ نہیں ہو رہا ہے. میرٹ پہ نہیں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، خصوصاً یہ بات تو میں آپ کو ضرور کہوں گا، ٹھیکیدار کے ناپ کے مطابق ابھی آپ لمبے ہیں. کسی درزی کے پاس سوٹ کا تو قیمت دونوں ایک ساتھ دیتے ہیں، 5,000 کا آپ نے بھی لیا، میں نے بھی لیا، لیکن درزی کے پاس جائیں گے تو ناپ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا سوٹ مجھے نہیں آئے گا، سلنے کے بعد تو نہیں آئے گا. اسی طرح فرمائشی پروگرام میں کام اس ٹھیکیدار کو برابر کرتے ہیں جو ٹھیکیدار جس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ مطلوبہ معیار ہے، کرائٹیریا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں جناب والا، 10 کروڑ کا کام ہے. 10 کروڑ کے کام کے لیے آپ کے پاس 4 کروڑ بینک میں ہونا چاہیے. آپ بتاؤ گلگت میں کون سا ایسا ٹھیکیدار ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے ہوں؟ تقریباً لوگ ٹھیکیداروں کے پارٹنر بن چکے ہیں. نہیں، ڈپارٹمنٹ محکمہ تعمیرات عامہ اور پاور کے بہت سارے ملازمین ٹھیکیداروں کے پارٹنر ہیں. ٹھیکیداروں کے مطلب ٹھیکیداروں سے زیادہ حصہ ان کو ملتا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اب خصوصاً واٹر اینڈ پاور میں 15 سے 16 ٹھیکیدار ہیں، 20واں ٹھیکیدار آپ کو نہیں ملے گا. سر صاحب NLC سے نالاں کیوں ہے؟ ابھی آپ قومی ادارہ ہے، یہاں پہ کام کر رہا ہے، ان کی کوالٹی ٹھیک ہے، روڈز بنا رہے ہیں، آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ناراض کیوں لگتے ہیں ان سے؟ میں آپ کو عرض کر لوں کہ ہمارا GP کا کل 15 ارب کا بجٹ ہے. ٹھیک، PSDP کے GB اور آزاد کشمیر میں کل 40 پروجیکٹ ہیں. 40 میں سے 26 AJK کے ہیں، 14 GB کے ہیں. AJK کے 24 پروجیکٹ میں نہ NLC جاتا ہے، نہ FW جاتا ہے، اچھا، نہ HMC جاتا ہے. GB کے 14 پروجیکٹ سارے ان کے پاس ہیں، اور GB کے جتنے پروجیکٹ ہیں ان کا ٹینڈر اسلام آباد میں ہوتا ہے. NLC کے کام کا معیار بہت بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں نا، آپ خود صحافی ہیں، آپ یہاں آپ کا سارا سسٹم چل رہا ہے. گلگت میں بھی پیور سے کام ہو گیا، روڈ بنایا ہے. آپ کا یونیورسٹی روڈ بھی بن گیا ہے. یہ کونوداس نلتر جو ایکسپریس وے کے نام پہ جو ابھی نلتر ایکسپریس وے کام ہو رہا ہے، 4.25 ارب کا ہے. ابھی اس کا ٹینڈر ہوا نہیں، تھا. اس پروجیکٹ کی لاگت کتنی ہے؟ اس پروجیکٹ کی جس وقت ٹینڈر ہوا تھا، اس پروجیکٹ کی لاگت تھی 2 ارب 28 کروڑ روپے. ٹھیک، ابھی وہ پروجیکٹ کے یونیورسٹی کے پاس پہنچ گیا ہے، نصف کام بھی نہیں ہوا ہے. وہ پروجیکٹ ریوائز ہو کے 4 ارب 28 کروڑ روپے میں چلا گیا. اس میں کوئی بہتری لا رہے ہیں کیا؟ ریوائز پہ چلا گیا. ابھی وہ ریوائز کیوں کوئی ہوا؟ سونے کے کہیں وہ ملمکاری ہو رہی ہے کیا؟ اس میں 4 پل تھے جو ڈائیورژن دیا گیا تھا، جہاں لائنیں آ رہی تھی، سلائڈنگ ہو رہی تھی، اس کو اٹھا. ڈیمانڈ کیا ابھی آپ کا NLC کو کیا کرنا NLC کا یہ ہے کہ NLC ہمارا قومی ادارہ ہے، یہ 1.5 ارب سے نیچے کے کام پہ GB بنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میگا پروجیکٹس ہیں، کہیں ڈیمز بن رہے ہیں، کہیں سی پیک کے پروجیکٹس ہیں. جیسے FW نے ابھی ہیزل لیا، ہمیں خوشی ہے، ہمارے بھائی. جغلوٹ سے کردو روڈ، گلگت سے کردو روڈ لیا، جغلوٹ سے کردو روڈ لیا، جو ان کے لیول کے یہ میگا پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. ابھی NLC نے آپ کے سامنے ہے، اندر پولی ٹیکنیکل کا 9 کروڑ کا کام لیا ہے، 3 سال ہو گیا، وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اب جا کے اچھا، ویسے آپ کا بھی ایک پروجیکٹ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، ہمارا مشہور زمانہ ہیلی چوک ہے، غالباً یہ 2-3 کروڑ کا ہوگا، مجھے نہیں پتہ اس کی لاگت کا. میرے خیال میں اگر کوئی کانٹریکٹر ہوتا، کوئی محکمہ اس کے اوپر، یہ جو ہیلی چوک پہ، ہیلی چوک میرے خیال میں ہر سال اس کو توڑ کے ہیلی چوک پہ وہ ایک انڈین ہیلی کا جو نہیں، وہ میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا تھا، گزشتہ 1.25 سال سے وہاں پہ وہ کام جاری ہے. میرے خیال میں وہ 20 فٹ کا وہ ریڈیس ہے، وہ کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. پہلے ابھی اس پہ بات کریں گے، پہلے وہ جو ہیلی لگایا تھا وہ کام آرمی نے کیا تھا.
उसके बाद वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ गिलगित में वो काम GDA GDA के पास आ गया। GDA के पास वो काम जाके टेंडर लगे, एक ठेकेदार ने काम शुरू किया, फिर वो काम दरमियान में रुक गया। रोका किस वजह से रोका वो मुझे पता नहीं, रुक गया था। रुकने के बाद अभी वो काम दोबारा शुरू हो गया, अब वो कंप्लीशन में है। वो 6-7 महीने गए हैं ईमान शाह भाई, आप 1.5 साल कह रहे हैं, उसका 6 या 7 महीने हो गए वो काम शुरू करके। वो जो फंडाई के जो दीवार बना रहा है वो वहाँ पे बन रही है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमें अपने गिरेबानों में भी झांकना चाहिए। बिल्कुल, जो बुराई जहाँ पर भी है आप कहेंगे, जहाँ अब मुझ में जो बुराई है आप कहेंगे, मैं गलत हूँ तो मैं वो तस्लीम करूँगा। तो ये आप कह रहे हैं कि NLC को छोटे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जो उनके लेवल के काम है उसमें वो चला जाए। अभी और आज़ाद कश्मीर में आपको कहा ना 40 में से 14 GB में है, 26 आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर के एक भी प्रोजेक्ट में ये नहीं गए, GB के तमाम प्रोजेक्ट में ये आ रहे हैं। अभी ही सीवरेज का 30 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो GDA करा रहा है, उसमें ऐसे शराइत रखे हैं, 30 करोड़ का है जो जुटियाल एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे वो रखे हैं, शराइत रखे हैं कि यहाँ GB का कोई ठेकेदार नहीं आ सकता है। तो ये हमारे साथ तो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान NLC के जिम्मेदारान के साथ मिल के इस मसले को कोई आगे बढ़ा, एक दफ़ा उनकी DG कोई मुज़ाकरात हुआ, आपके कोई बातचीत हुई थी? वो अपने तारड़ साहब जो थे CS यहाँ पे, उसके दौर में एक हो गई थी। उसने कहा था कि बाबर हयात तारड़ साहब 1.5 अरब से नीचे प्रोजेक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर इधर आ रहे हैं कि छोटे छोटे कामों में आ रहे हैं जो हमारे लेवल के, हमारे GB के ठेकेदार। हम अगर आइनी तौर पे पीछे रह गए हैं तो हमें माशी तौर पे भी पीछे धकेला जा रहा है। ये एक सोचे समझे साजिश समझता हूँ मैं कि इतने छोटे काम में इतना बड़ा इदारे को क्यों आना चाहिए। वो खुद कोई काम करता है तो ठीक, वो आके फिर वहाँ उन ठेकेदारों को देता है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, उनको दे के ये पूरे कोहिस्तान के फ्रंटियर के जहाँ से भी जो मजदूर मिलते हैं उनको ठेके दे के वो आगे काम चला रहा है। जैसे अभी आप जाके नालता रोड पे आप देख सकते हैं, जो रोड उन्होंने मेटल किया उसको आप देख सकते हैं। गिलगित में जो मेटल हुआ उसको भी आप देख सकते हैं। गिलगित में जो आपको शहीद मिलत रोड हो गया, शायरा कायद आज़म मेटल हुआ, उसको भी आप साफ़ी हजरात हैं देखें। आप जाके पुल से जाके यूनिवर्सिटी तक जो रोड बना उसको भी देखें, उसकी भी थिकनेस देखें, उसको भी देखें। आप खुद मुआवजा करें कि वो इतना बड़ा। फिरदौस अहमद सदर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान और बशीर अहमद खान चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में और किसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के किसी जो हमारे तशने रह गए हैं कुछ इश्यूज़, उन पर दोबारा हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।